اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وقال الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ سورۃ اعراف آیت نمبر 41 کے اندر خداوند عالم فرما رہا ہے کہ جب بھی کسی مسجد میں جاؤ تو زینت کے ساتھ جاؤ، یعنی صاف ستھرا ہو کے جاؤ، صاف کپڑے پہن کے جاؤ، عطر اور کوئی دوسری خوشبو لگا کے جاؤ۔ خضو کا معنی ہوتا ہے لے جاؤ، پکڑو۔ زینتکم اپنے آپ کو خوبصورت بنا کے، یعنی لباس استری کیا ہوا ہے، دھلا ہوا ہے، خوشبو لگی ہوئی ہے، نہا دھو کے آدمی جائے، اس لیے کہ خانہ خدا میں جا رہا ہے، اور جب خانہ خدا اتنا مقدس ہے تو پھر اس میں انسان ہمیشہ اپنے آپ کو پاک اور صاف ہو کر لے جائے، اس لیے کہ خدا جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ جمیل ویحب الجمال، خدا جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، دوست رکھتا ہے۔ تو مسجد کے علاوہ بھی انسان کو صاف ستھرا رہنا چاہیے۔ صفائی جو ہے، ظاہری صفائی، نہانا دھونا، کپڑے صاف رکھنا، ہاتھ صاف رکھنا، یہ ظاہری صفائی ہے۔ اس ظاہری صفائی کا اثر باطنی اور معنوی صفائی پر ہوتا ہے۔ جو انسان صاف ستھرا رہتا ہے، اس کی جو باطنی اور معنوی کیفیت ہے اس پر بھی اثر ہوتا ہے، اور وہ بھی اگر انسان خدا کی عبادت اور گناہ نہ کرے تو اس کی معنویات زیادہ ہوتی ہیں۔ اسی ظاہری صفائی کا اثر باطنی صفائی پر ہوتا ہے۔ کہتے نہیں ہیں بھائی اگر آدمی اندر سے صاف ہو تو بس سارا کچھ صاف ہے، تو اندر کا مطلب ہے کہ انسان کی نیت، انسان کے ارادے یہ نیک ہوں، اچھے ہوں، کسی کے خلاف نہ ہوں۔ تو یہ تھا قرآن پاک کے اندر جو خدا نے فرمایا کہ جب بھی مسجد میں جاؤ تو صاف ستھرا ہو کر، زینت کے ساتھ، صاف ستھرے کپڑے اور خوشبو کے ساتھ جایا کرو۔ اس کے علاوہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو ہمیشہ پاک صاف اور اچھے کپڑے پہن کے جاؤ۔ چونکہ امام جعفر صادق کا جب زمانہ آیا تھا تو دو بڑی طاقتوں کا آپس میں تصادم ہوا۔ پہلی طاقت نابود ہو گئی اور دوسری طاقت برسر اقتدار آ رہی تھی، یعنی بنو امیہ کا خاتمہ ہوا اور بنو عباس برسر اقتدار آ رہے تھے۔ تو آپ کو موقع ملا، اس لیے ہمارے مذہب کا نام ہی مذہب جعفریہ ہے۔ حالانکہ یہ درمیان میں آپ کو بات بتا دوں کہ ہمارا مذہب جعفریہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ امام جعفر صادق نے اجتہاد کیا اور جو کچھ ہمارے لیے لکھا ہم اس پر عمل کرتے ہیں، جیسے کہ باقی ائمہ ہیں، آپ جانتے ہیں ابو حنیفہ ہے، انہوں نے خود اجتہاد کیا، پھر ان کے لوگ ہیں جو ان کی تقلید کرتے تھے۔ اسی طرح مالک ہے، امام مالک ہے، امام شافعی ہے، امام حنبل ہے، انہوں نے مدرسے بنائے، اجتہاد کیا، اور اس کے بعد دنیا ان کی تقلید کرتی تھی اور ایک مذہب بنا۔ ہمارا مذہب اس طرح نہیں ہے، بلکہ ہمارے مذہب کی نسبت جو دی گئی ہے وہ چھٹے امام کی طرف دی گئی ہے،
اس لیے کہ امام کو بہت زیادہ معارف اسلامی نشر کرنے کی ایک فرصت ملی تھی۔ آپ کے زمانے میں زیادہ سختیاں نہیں تھیں، جس کی وجہ سے ہمارے مذہب کو امام جعفر صادق سے نسبت دیتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ امام جعفر صادق نے اجتہاد کیا اور مذہب بنایا۔ ہمارا وہی دین رسول، شریعت محمدی، وہی ہمارا دین ہے، اسی کو ہم نسبت دے کر ایک مذہب کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ تو امام جعفر صادق نے فرمایا کہ ہمیشہ صاف ستھرا رہا کرو، اس لیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور اس کے بعد کچھ زمانہ، کچھ صدیاں ایسی تھیں کہ لوگ بہت ہی سادہ رہتے تھے۔ سادہ لباس پہننا، سادہ غذا کھانا، زیادہ بستر رکھنا، اکثر لوگ زمین پر سوتے تھے۔ حتیٰ کہ اہل بیت کے بارے میں بھی آتا تھا کہ مٹی کا سرانہ ہوتا تھا اور سو جاتے تھے۔ اور اسی طرح بہت سارے لوگ دنیا کے اندر گزرے ہیں جن کی سادگی کو سن کر انسان حیران رہ جاتا ہے۔ پیسہ ہونے کے باوجود سادہ زندگی گزارنے کی بہت بڑی اہمیت تھی، لیکن ایک مقولہ مشہور ہے، اذا تغیر السلطان تغیر الزمان، جب سلطان بدلتا ہے تو زمانہ بدل جاتا ہے۔ پھر ایک ایسا زمانہ آیا کہ جو سادگی کو عیب سمجھتے تھے، سادہ افراد سے نفرت کرنے لگتے تھے۔ اصلاً سادگی ختم ہو گئی تھی، جو کچھ ظاہر ہوتا تھا اسی کو دیکھتے تھے۔ جس کے اچھے کپڑے ہوتے تھے اس کا احترام ہوتا تھا، اور جس کے کپڑے میلے کچیلے اور ایک غریب انداز میں ہوتا اس کی کوئی عزت نہیں تھی۔ جس کی وجہ سے امام نے فرمایا کہ اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ انسان سادگیاں استعمال کرے، بلکہ آج لوگوں میں اور معاشرے میں وہی با عزت، با آبرو اور اسی کا احترام ہوتا ہے جو خوش لباس، اچھے لباس والا ہو اور بن ٹھن کے رہے، چاہے غریب بھی ہے۔ تو ایک واقعہ بھی ہے نا، ایک حکایت ہے بڑی مشہور کہ ایک آدمی تھا غریب بیچارہ، سادہ لباس تھا۔ وہ کسی بادشاہ کو ملنے گیا تو ان کے جو چوکیدار ہوتے ہیں انہوں نے اجازت نہیں دی اور کہا بھائی وہ بادشاہ سے آپ نہیں مل سکتے، وہ تو بڑا مشکل ہے، آپ جائیں۔ 2-3 دفعہ گیا، آخر اس نے سمجھا کہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے مجھے اجازت نہیں دی جا رہی۔ اب اس نے کسی سے کپڑے لیے جو بڑے قیمتی خوبصورت تھے۔ اب وہی کپڑے یہ پہن کے گیا تو جو چوکیدار کھڑے تھے انہوں نے فوراً راستہ چھوڑ دیا اور کہا جاؤ بھائی بادشاہ کو ملو، حاکم کو ملو۔ وہ شخص گیا، ملا، اس کو جب کھانا پیش کیا تو اس نے کھانا نہیں کھایا بلکہ اپنے کپڑے کا دامن پکڑا اور سالن کے اندر رکھا۔ تو جو دوسرے لوگ تھے وہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ یہ کیسی حرکت کر رہا ہے۔ تو جب لوگوں نے پوچھا بھائی آپ لباس کو سالن میں کیوں ڈبو رہی ہیں، تو اس نے کہا جی یہ لباس ہی تو ہے جو مجھے لے کے آیا ہے، یہ لباس ہی تو ہے یہ اندر آیا ہے اور میں اندر آیا ہوں، تو یہ کھائے، اس لیے کہ لباس کی وجہ سے میں آیا ہوں، تو جس کی وجہ سے میں آیا ہوں وہی سالن کھائے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ دور تھا سادگی کو پسند کرتے تھے، آج بھی سادگی کو پسند کرنا چاہیے اور سادہ زندگی گزارنا چاہیے، لیکن افسوس یہ ہے کہ لوگ سادہ پسند نہیں ہیں، سادہ افراد کو پسند نہیں کرتے، سادہ کھانوں کو پسند نہیں کرتے، سادہ گھروں کو پسند نہیں کرتے۔ اب ہر آدمی چاہتا ہے کہ A1 چیز ہو اور کوالٹی کے لحاظ سے بہترین چیز کا انتخاب کرنے جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تھا درمیان میں۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب
کسی کے پاس جاؤ ملنے، دوستوں کو، رشتہ داروں کو، عزیزوں کو، تو صاف ستھرا ہو کے جانا، اچھا لباس پہننا۔ اور اس کے علاوہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اظہار النعمت، یعنی نعمت کا اظہار کرنا، احب الی اللہ من صیانتها، میں اس کو زیادہ محبت کرتا ہوں، پسند کرتا ہوں۔ اللہ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں ان کا اظہار کرو، اور میں اس کو پسند کرتا ہوں کہ جو اس کو چھپاتا ہے۔ دیکھیے ایک شخص ہے جس کا عہدہ بڑا ہے، کاروبار ہے، تاجر ہے، مالدار لوگ ہوتے ہیں، اب یہ نعمت کا اظہار کرے، یعنی اچھے لباس پہن سکتا ہے، اچھا لباس پہنے، گاڑی خرید سکتا ہے، گاڑی خریدے، اور اسی طرح اپنی فیملی کو جتنا زیادہ بہتر سہولیات دینا چاہے سہولیات دے، اور لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ صاحب نعمت ہے، یعنی اللہ کا اس پر خاص لطف ہے اور اس کو دیا ہوا البتہ حلال کا۔ تو بعض لوگ جو ہوتے ہیں جب پیسہ آتا ہے تو چھپاتے ہیں، اور چھپانے کی ان کی وجہ یہ ہے کہ لوگ یہ نہیں کہیں کہ اس نے پیسہ کہاں سے لیا۔ جیسے آج کل تو پاکستان میں احتساب ہو رہا ہے، ہر آدمی کا بینک اکاؤنٹ چیک کیے جا رہے ہیں، ہر ملک میں احتساب ہے کہ بھائی یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے، کہاں جاتا ہے، کہاں خرچ کرتے ہو۔ تو بڑے بڑے لوگ جو ہے بیت المال کو کھا رہی ہیں۔ تو بہرحال یہ حساب کتاب دنیا کا ہے، اور ہمارا حساب کتاب احتساب جو ہے وہ قیامت کے دن ہوگا۔ فرق یہ ہے کہ یہ دنیا میں جلدی تیزی سے لے رہے ہیں لوگ، اب ان سے ڈر بھی رہے ہیں، لیکن جنہوں نے اللہ کا حساب دینا ہے اور روز قیامت دینا ہے، وہ صرف فرق اتنا ہے کہ اس کو چھوٹ ہے قیامت تک، اور مرنے سے پہلے تک اس کو چھوٹ ہے کہ احتساب کرے، لیکن آپ خود انسان اپنا احتساب کرے تو بہت اچھا ہے۔ جو کسی کا کھایا ہے، جو کسی کا ضائع کیا ہے، جس کو تکلیف پہنچائی، اس کا ازالہ کرے، لیکن افسوس کہ لوگ اس کی طرف توجہ نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ یہ جو ناک کے اندر بال کاٹے جاتے ہیں، ان کو کاٹنا چہرے کی خوبصورتی ہوتی ہے، چہرہ خوبصورت ہوتا ہے۔ اور اسی طرح امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر آدمی بالوں میں، سر میں کنگھی کرتا ہے تو بخار ختم ہو جاتا ہے، اور داڑھی میں جب کنگھی کرتا ہے تو دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ کنگھی کرنا مستحب ہے، ثواب ہے، اور پھر دیکھو ثواب بھی ہے، اور میڈیکل کے لحاظ سے کتنا ہے کہ جب سر میں کنگھی پھیرو گے تو کیا ہوگا، سر میں کنگھی پھیرنے سے بخار نہیں ہوتا، بخار ختم ہو جاتا ہے اگر، اور داڑھی میں اگر کنگھی آپ نے کی تو کیا ہوگا، آپ کے دانت مضبوط ہوں گے۔ یہ میڈیکل کے لحاظ سے بھی ہیں۔ اس کے علاوہ عطر لگانا، خوشبو لگانا، خوبصورت کپڑے، اچھے کپڑے، پرانوں کی بات نہیں ہو رہا، میں یہ نہیں کر پرانے کپڑے، یعنی صاف ستھرے کی بات ہو رہی ہے۔ جو بھی کپڑا ہے وہ صاف ستھرا، آج کل استری ہے، مایا ہے، جو بھی ہے اس کو لگا کے پھر جائے۔ تو خوشبو لگانا، عطر لگانا، یہ انبیاء کا اخلاق ہے، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ اور یہ بھی ایک حدیث سنا دوں کہ جو کچھ آپ عطر اور خوشبو پر خرچ کریں گے وہ فضول خرچی محسوب نہیں ہوگی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان کو ہمیشہ صاف ستھرا رہنا چاہیے، اور اسی طرح امام جعفر صادق نے فرمایا کہ 4 چیزوں سے چہرے میں نورانیت آتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ نورانیت والا ہو تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1، خوبصورت چیز دیکھنا۔ خوبصورت چیز دیکھنے سے چہرہ کیا ہوتا ہے؟ نورانی ہوتا ہے۔ پانی کو دیکھنا، پانی کو دیکھنے سے نظر بھی تیز ہوتی ہے، اور آج کل کو جو نفسیاتی مریض ہیں ان کو کہتے ہیں جاؤ جنگل پہاڑ سبزہ دیکھو اور آبشاریں، پانی کو دیکھو۔ آج کل باقاعدہ علاج ہے، جو اعصاب کے مریض ہیں، ماہرین نفسیات جو ہیں
وہ ان لوگوں کو کہتے ہیں ان کو باہر لے جاؤ، سبزہ دیکھیں، پانی دیکھیں، آبشار دیکھیں۔ یہ تو آج تحقیق ہو رہی ہے اور 1400 سال پہلے یہ ہمیں بتایا گیا ہے۔ نمبر 1 کیا کرنا؟ خوبصورت چیز کو دیکھنا۔ نمبر 2 پانی کو دیکھنا، سبزے کو دیکھنا۔ میں نے کہا پہلے عرض کیا تھا ایک ویڈیو کے اندر کہ سبزے کو دیکھنے سے نظر کمزور نہیں ہوتی۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ صبح اٹھو اور اس کے بعد سبزے کی طرف دیکھو۔ جو شخص سبزے کی دیکھتا ہے اس کی نظر کمزور نہیں ہوتی۔ اور سونے سے پہلے یا جب سونا ہوتا ہے تو سرما لگانا۔ یہ کتنی چیزیں ہو گئی ہیں؟ یہ 4 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے نورانیت ہوتی ہے۔ ہمارا کیا ہے؟ یہ جو چہرہ ہے نورانی ہو جاتا ہے۔ کیا؟ خوبصورت چیز کو دیکھنا، پانی کو دیکھنا، رات کو سوتے وقت کیا سرما لگانا، اور سبزہ دیکھنا۔ ان سے رونق آتی ہے، کس پر؟ چہرے پر رونق ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مومن کی ایک نشانی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ ایک انگوٹھی، عقیق کی انگوٹھی پہننا چاہو اور پہنا کرو، اور جب تک وہ انگوٹھی ہوتی ہے انسان کو غم نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد عورت کا اپنے مرد کے لیے زینت کرنی چاہیے، نامحرم کے لیے زینت نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن ہمارا معاشرہ جو ہے نا وہ الٹ ہے۔ وہ کیسے؟ ہمارے ہاں دیکھا گیا ہے کہ ہماری جو عورتیں ہیں گھر میں وہ ایسے میلے کچیلے کپڑے، اتنا صفائی نہیں رکھتی، لیکن جب کسی دعوت میں، کسی شادی میں، کسی پارٹی میں جاتی ہیں تو پورا میک اپ کر کے، بناؤ سنگھار کر کے، بہترین لباس پہن کے جاتی ہیں، تو وہاں نامحرم مرد بھی ہوتے ہیں، رشتہ دار بھی ہوتے ہیں۔ البتہ پردہ واجب ہے، نہیں جانا چاہیے، لیکن کچھ فیملیز ہیں جو پردہ نہیں کرتی، اور یہ در حقیقت یہ جو عورت ہے یہ اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار اور خوبصورتی نہیں کر رہی ہے، بلکہ نامحرم دوسرے لوگوں کے لیے کر رہی، دکھانے کے لیے کر رہی ہے۔ حالانکہ اسلام کا فلسفہ اس کے الٹ ہے۔ وہ یہ ہے کہ گھر میں عورت خوبصورت لباس پہنے، پاک اور صاف رہے، بن سن کر، اور میک اپ ہر روز بے شک میک اپ کرے، اور شوہر کے لیے کرے اور شوہر کے سامنے ہو، اور غیر کے لیے تو گناہ ہے اور حرام ہے۔ لیکن ہمارے ہاں تو ایک رسم چل پڑی ہے کہ جب باہر جانا ہے تو عورت کو ٹائم ملتا ہے خوبصورت ہونے کے لیے، باقی گھر میں تو وہ کاموں میں مصروف رہتی ہے، نہ ہاتھ صاف ستھرے ہوتے ہیں، نہ اس کو اپنے کپڑے دھونے کا ٹائم ملتا ہے۔ بس بہانہ یہ ہے کہ جی کیا کریں، گھر میں کام بہت زیادہ ہیں، 3 ٹائم روٹی بنانی ہے، اور اسی طرح بہت سارا۔ حالانکہ یہ سارے بہانے ہیں۔ اگر آدمی صاف ستھرا رہنا چاہے تو کوئی دور اور کوئی مشکل کی بات نہیں ہے، چند منٹ لگتے ہیں، انسان نہا دھو کر، اور اس کے بعد سارے دن جو بھی آپ نے کام کرنے ہیں آپ کام کریں، اور دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم ہمیں اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔